الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اصل بات شروع کرنے سے پہلے ایک مسئلہ عرض کر دوں. جب میں حاضر ہوتا ہوں تو آپ لوگ عام طور سے کھڑے ہو جاتے ہیں. کئی مرتبہ آپ حضرات سے درخواست کی کہ کھڑے نہ ہوا کریں، مگر پھر بھی ہر مرتبہ یہی منظر نظر آتا ہے کہ آپ حضرات کھڑے ہو جاتے ہیں. پہلے تو خیال ہوا کہ مسئلے کی وضاحت کر دوں. جس کو آدمی اپنا بڑا سمجھتا ہو اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. بلکہ اگر کسی بڑے کو کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو، محبت کا اظہار کرنے کے لیے، تعظیم کے لیے، اس پر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب بھی ہو. بشرطے کہ جس کی تعظیم کی جا رہی ہے اس کو اس سے تکلیف نہ ہو، اور اگر اس کے دل پر بار ہو، بوجھ ہو، تو پھر ادب کا تقاضا یہی ہے کہ بیٹھا رہے، کھڑا رہے. مثلا فقہائے کرام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ کھڑا ہونا اگرچہ جائز ہے، مگر ایک تو اس شخص کے لیے جائز ہے کہ جو خود سے نہ چاہتا ہو کہ کھڑے ہوں لیکن کھڑا ہو گیا، ایک تو اس کو گوارا بھی کر لیا تو اس کے لیے جائز ہے. اور اگر کوئی آدمی یہ خود اپنی طرف سے چاہتا ہو کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوا کریں تو اس کے لیے کھڑا ہونا جائز نہیں. یعنی اگر کسی شخص نے کی خود دل میں خواہش یہ ہو کہ لوگ میری تعظیم میں کھڑے ہوا کریں، ایسے آدمی کے لیے کھڑا ہونا جائز بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ شخص اپنی بڑائی کی وجہ سے بڑائی ہے اس کے دل میں، تو اس بڑائی کا کے ساتھ تعاون نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر یہ بات نہ ہو، وہ نہ تو خود سے کہتا ہو یا خواہش رکھتا ہو، نہ برا سمجھتا ہو، کھڑے ہونے میں کوئی حرج بھی نہیں، جائز ہے. جب آدمی کو کسی کو اس سے تکلیف ہو، طبیعت پر بوجھ ہو، بار ہو، پھر ادب کا تقاضا یہی ہے کہ بیٹھے رہے، پھر کھڑا نہیں ہونا چاہیے. تو آپ حضرات سے پھر یہ گزارش ہے کہ مجھے بار ہوتا ہے، طبیعت پر بوجھ ہوتا ہے کھڑے ہونے سے، تو آپ حضرات کھڑے نہ ہوا کریں، بیٹھے رہا کریں. جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ متفرد ارشادات ہیں حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور سب ہمارے لیے نافع ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے اور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایک ملفوظ ہے جو میں اس وقت میرے سامنے ہے، اس میں نسبت اور مقام کی تعریف فرمائی. آپ نے سنا ہوگا جب صوفیاء کرام اور بزرگان دین کا ذکر آتا ہے، اکثر و بیشتر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ان کی نسبت و صاحب نسبت ہیں، ان کو نسبت حاصل ہو گئی ہے، ان کو نسبت کا عالم، ان کی نسبت بڑی قوی ہے یا مضبوط ہے. لفظ بہت کثرت سے استعمال ہوتا ہے صوفیاء کرام کے حالات میں، بزرگان دین کے حالات میں. خبوص اور سلوک کہتے ہیں یہ بزرگ صاحب نسبت ہے، بڑا بزرگ صاحب مقام ہے.
یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا نسبت کا اور وہ کیسے حاصل ہوگی؟ یہ بات اس ملفوظ میں حضرت والا نے بیان کروائی. الفاظ تو ایسے ہیں جو عام فہم نہیں ہے، اس بات سے میں اس کی تھوڑی سی تشریح کرنے کی کوشش کرتا ہوں عام فہم طریقے پر جو سمجھ میں آ سکے. پہلے سمجھ لیجیے کہ نسبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ سے ایسا ابھی تعلق ہو جائے، مضبوط تعلق ہو جائے، جس کے نتیجے میں انسان کے بیشتر اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوں اور جس کے نتیجے میں گناہ کرنا نہ ہو، نافرمانی نہ ہو، گناہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے ایسا مضبوط تعلق قائم ہو گیا کہ اب اکثر و بیشتر اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر دل سے یا زبان سے ہوتا رہتا ہے اور نافرمانی نہیں ہوتی. آتے ہیں کبھی کچھ بادل دل کے اوپر اور اس کے نتیجے میں بعض اوقات کسی گناہ کا کچھ دائرہ بھی دل میں پیدا ہوتا ہے، لیکن جلدی رفع ہو جاتا ہے. تو سب کو یہ صورتحال پیدا ہو جائے، اللہ جل جلالہ سے مضبوط تعلق پیدا ہو گیا. اور مضبوط تعلق کیا ہے؟ اکثر و بیشتر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار، اس کی خود کہتی ہے اور گناہ سے بچنے کا مکمل اہتمام ہے. تو ایسے تعلق کو نسبت کرتے ہیں اور یہ نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ تعلق اس طرح ہوتا ہے کہ آدمی سب سے پہلے کثرت ذکر، اللہ جل جلالہ کا ذکر کثرت سے ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. جو وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی، حالت میں بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کا بیان ہے، اس کا ذکر ہے، اس کی دھن ہے چلی ہوئی. تو اتنا ذکر کثرت سے ہوگا اور اتنا نفس کی خواہشات کی مخالفت کر کے زبردستی اس نفس کو گناہ سے روکا جائے گا. جتنا یہ کام کیا جائے گا اتنا ہی تعلق معلومات میں قوت پیدا ہوتی رہے گی. پہلے بھی حضرت والا کا ملفوظ سنایا تھا آپ حضرات کو. فرماتے ہیں کہ جب کسی طاعت میں سستی ہو، طاعت کا مطالبہ ہے کسی خاص وقت میں کہ اس وقت میں فلاں طاعت انجام دینی ہے، آپ سے مراد عبادت، جیسے نماز مثلا، روزہ، لیکن اس کی ادائیگی میں سستی ہو رہی ہے. اس سستی کا مقابلہ کر کے اس طاعت کو کرے. سستی کا مقابلہ اس طرح دل نہیں چاہ رہا کہ وقت آ رہا ہے، طبیعت جو ہے وہ لگ نہیں رہی، لیکن زبردستی اپنے آپ کو لگا کر وہ کام کیا ہوتا ہے کیونکہ میرے اللہ کا حکم ہے. لگے یا نہ لگے، چھٹی ہو یا چستی ہو، میرے دل کو اچھا لگے یا برا لگے، مشقت معلوم ہو یا آسانی معلوم ہو، ہر حال میں یہ کام کروں گا. تو جب سستی کا مقابلہ کر کے اس طاعت کو کرے اور جب کسی گناہ کا داعیہ پیدا ہو، گناہ کا دل میں شوق پیدا ہو یا دل میں اس کا محرک پیدا ہو کہ میں گناہ کروں، تو اس وقت اس داعیے کا مقابلہ کر کے زبردستی اپنے آپ کو اس گناہ سے روکے. یہ عمل کرے کہ طاعت
आदाब करने में सुस्ती हो रही है, सुस्ती का मुकाबला करे, जबरदस्ती करे वो काम। और गुनाह करने में क्या दिल चाह रहा है, लेकिन जबरदस्ती अपने आप को रोक कर, अपनी ख्वाहिश को दबा कर, ख्वाहिश को कुचल कर अल्लाह की खातिर अपने आप को गुनाह से रोके। फरमाया कि इसी अमल से ताल्लुक मालूमा पैदा होता है, इसी से तरक्की करता है, इसी से कुव्वत हासिल करता है। तो जिसको ये मकाम हासिल हो जाए तो उसको कुछ जरूरत है वाला बैठा। तो क्या होता है कि शुरू में जब हम चले इस रास्ते पर, जब सुस्ती कर रहा था, करो अल्हम्दुलिल्लाह फराइज के हद तक तो हर मुसलमान किसी न किसी तरह इस पर अमल करता ही है। फराइज के हद तक जब फरीज नमाज का वक्त आ गया तो चाहे सुस्ती हो रही हो चाहे कुछ हो रहा हो, तक बढ़ लेगा चैन नहीं आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जिसको आदत बढ़ जाती है उसका यही हाल होता है। फराइज के हद तक तो सब अल्हम्दुलिल्लाह करे, लेकिन जो मुस्तहब्बात हैं, नवाफिल हैं, मामूलात हैं जो तय किए हैं, खासतौर से अगर किसी शख्स के ज़ेर निगरानी कुछ मामूलात हुए तो फला फला काम किया करोगे, रोजाना तिलावत करोगे, रोजाना मुलाकात पढ़ोगे, रोजाना तस्बीहात पढ़ोगे। अब जब वक्त आया तो रब सुस्ती कर रहा है, दिल नहीं चाह रहा, बैठे एक दिन किया, दो दिन किया, तीसरे दिन है वो बिल्कुल तबियत डाल दिए और सुस्ती होने लगी, छोड़ बैठे। नफ्स की जो सुस्ती इंसान को उस काम साथ से हटा रही है, इसका मुकाबला है। मुकाबला क्या करे कि सुस्ती हो रही है, नींद आ रही है, हाल मालूम हो रहा है, मशक्कत मालूम हो रही है, लेकिन सोचे कि चाहे कुछ हो जाए, चाहे मेरे दिल पर आरे चल जाए, चाहे मुझे कितनी मशक्कत मालूम होगा, ये वक्त गुजारूंगा इसी काम में। इरादा जब ये इरादा कर लेगा तो उसने सुस्ती का मुकाबला कर लिया। और हमारे द्वारा फरमाया करते थे कि सुस्ती का इलाज सुस्ती के सिवा कुछ भी नहीं। लोग इतने अकल में खत्म है कि बड़ी सुस्ती हो जाती है, सुस्ती हो जाती है तो सुस्ती का इलाज जो है वो कोई ऐसा नुस्खा नहीं है कि वो खोल कर पिला दिया जाए, सुस्ती दूर हो जाए। सुस्ती तो होगी, लेकिन सुस्ती का इलाज सुस्ती है, यानी उसको जबरदस्ती अपने आप को मजबूर करके बिठाओ, मजबूर करके लगाओ काम में, तो सुस्ती दूर होगी। अब 2-4 मरतबा 10 मरतबा ऐसा करोगे तो रफ्ता 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 वो इंशाअल्लाह सुस्ती काबू में आ जाएगी, या तो फिर पैदा नहीं होगी या आएगी तो दूर हो जाएगी, खुद आदत ऐसी पड़ जाएगी कि उसके बाद फिर वो खुद बहुत दूर हो जाएगी। देखो ये 5 नमाजें जो पढ़ते हो, जब शुरू में शुरू की थी बचपन में, तो सुस्ती होती थी कि नहीं होती थी? होती थी, और जल्दी जाता था पढ़ने को, खाने में तराश करता था, लेकिन क्या किया, जबरदस्ती अपने आप को लगाया उन 5 नमाजों की तरफ, बाप ने लगाया, माँ ने लगाया, उस्ताद ने लगाया, या खुद अपने ऊपर जबरदस्ती करके लगे, तो जबरदस्ती की, तो जबरदस्ती करने के नतीजे में थोड़े दिन तक तो सुस्ती होती रही। उसके बाद अब ऐसी आदत पड़ गई कि अगर 5 नमाजों में से वक्त आ जाए और नमाज न पढ़े चैन आता है। ऐसा मालूम होता है कि पता नहीं क्या क़यामत आ गई। अगर जो नमाजी आदमी है उसकी नमाज अगर सजा होने लगे, वक्त नमाज न पढ़े, तो कैसी दिल पर क़यामत गुजर जाती है।